ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا، تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا نہ لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ کہ مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا؟ کا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا ہے، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان کیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔ وہ کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح۔ اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا، اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ کیسا اللہ نے بچہ دیا، اور یہ پتا کیسا آدمی تھا عبداللہ، امام بخاری کے استاد۔ تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے، سنو دنیا کیسی ملی۔ حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ راستہ ہے اوپر سے ملنے والا۔ آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے، دکانوں میں آسمان۔ میں نے 20 سال بال ملا، وہ غم لایا، نفرتیں لایا، بیماریاں لایا، گھر کی لڑائیاں لایا، بے سکونی لایا۔ بستر خریدا، نیند غائب، گھر خریدا، خوشیاں غائب، دوائی خریدی، شفا غائب، ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب، لڑائی 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 لڑائی۔ عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی، تو حیران پریشان، اس کے گھر گیا، اسے کنڈی لگا لی۔ کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا، حرام ہے۔ کہا بڑے میاں چلے جاؤ، میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا، چلو ایسا کرو، یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو، حج اگلے سال کرے، بچی کو دے دو۔ سارا مال بچی کو دے دیا، واپس چلے گئے۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے، ایک آج السلام علیکم عبداللہ، کیا حال ہے، خیریت؟ وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میری تم سے ملاقات، میں تو نہیں، خالی نہیں ہوا ہے، مینا میں ملو۔ اچھا، ایک آیا ہوں عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، حج پہ ملے۔ اچھا، ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں۔ کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشیاء دی تھی، میں پریشان تھا، گم نہ جائیں، یہ اپنی امانت رکھ دو۔ کہا میں نے دی تھی، یہ کتابوں کا قصہ ہے، ہوائی بات نہیں مارا، میں نے دی تھی۔ اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے، یہ تبلیغ والوں کا مال کہاں سے آتا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کام بھی نہیں کرتے، سب پریشان، میرے دوست پریشان۔ کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں سے؟ اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفیاں آ گئی؟ تو رونے لگے، یا اللہ یہ میرا مال نہیں میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے حج نہیں کیا، یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں۔ سوید حضور حسن کی زیارت ہوئی، ہے عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے، وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، تو نے اس کو پیسے دیے، دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی۔ اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا، اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا۔ میرے پیارو ہمیں کیا ہو گیا؟ حسن، حسین اور عبداللہ ابن جعفر، 3 بھائی، 2 سکے بھائی، ایک کزن، یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ۔ تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے، ایک بڑھیا کی، اس کے پاس گئے، بڑھیا ہم پیاسے ہیں، ہاشمی خاندان کے، حسن حسین، ماشاءاللہ مبارک برکتیں آئی، کیا کروں بیٹا؟ اماں پیاس لگی ہے، کچھ پلا دے۔ کہا میری بکری کھڑی ہے، دودھ نکال پلا دے، دودھ نکالا پی کے۔ کہا اماں بھوک بھی لوٹ لگی ہے، کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں، کھلا دی۔ 50-60 بکریاں تھی، چلی گئی۔ شام کو بڑے میاں آئے، بڑبڑ کرنے لگے، کیا کیا تم نے، بکریاں کھلا دی؟ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی، سب مر گئی۔ اب گھر میں فاقے آ گئے، گئے مدینہ۔ تو انہوں بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا، ہم سے ملنا، انہوں نے کہا دیکھیں گے۔ خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین، انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے، کون؟ میں حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا۔ اچھا تم حسین؟ کیا؟ ہاتھ پکڑا، کہا چل بڑھیا۔
1000 بکریاں دی اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ. 1000 کل یہ میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی, کہا کتنے بھائیوں نے دیے؟ کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر سے بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے, ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزی یہاں کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے, نماز ہم نے ختم کر لی, میرا بیان تھا, ابھی 4-5 فصفے نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے, اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے. جو 4 صفحے رکوع میں تھی, سب نے جیب میں دیکھا کہیں ہمارا فون تو نہیں. یہ ہماری نماز. جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیارو. سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو. اس لیے کہنے دنیا سے نکلو, تبلیغ میں جاؤ. یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا, نکلو یہاں سے. گوبر کے ماحول میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی, گوبر کے ماحول سے نکلو, واپس آؤ, پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا. میرے پیارے دوست بزرگوں, ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے, آسان ہی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سرودا لگا. اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے, 8 بجے اذان ہے, 8:15 اذان ہے. ایمان, میں 2001 میں تبلیغ میں سرودا لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری, سب دنیا. میں موبائل چھوڑ کے آیا, 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے, بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا. جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے. جو دنیا سال 7 لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا, وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا. میں 3 دن دنیا سے کٹا, پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا, یہ لائٹ, یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں جگا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا, اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے. تو 2000 میں تبلیغ میں سرودا لگا. پھر کیا کیا میں نے؟ ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا, کہا کہ سید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ, ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ, صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں. جب نبی آئے باہر, یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے. کہا کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں. کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے, جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جسے مجھے حکم دیا اس کی بات سنو. تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ. اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں. میری آپ سے گزارش ہے, ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو, کرکٹر بننا چاہتے ہو, روز پریکٹس کرو. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, روز محنت کرو. شفا چاہیے, روز دوائی کھاؤ. یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو. کیا کرو 2 دوائیاں روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو, 10 منٹ سنو, 20 منٹ سنو. دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے, اس بیان میں بیٹھو, 10 منٹ بیٹھ جاؤ, پیٹرول ڈالو, بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی. اور سونے سے پہلے عصر کے بعد, بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے, تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ. یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیارو, دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی, اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی, دین سے محبت ہو جائے گی. قرآن پڑھنے کا دل کرے گا. آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا, پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے. کیا کرو؟ صبح شام 2 دفعہ بس. گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے. میں نے 2 سال یہ کیا, اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی. لوگوں نے منع کیا 4 مہینے لگاؤ, آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا. واللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے, کوئی بزرگی نہیں میری, صرف اللہ کا فضل.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا، ہم تو ان کی جتی کی خاک بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنا فضل کیا، 2 سال بعد میں خود نکلا، سب مجھے روک رہے تھے، کیا کیوں کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا۔ آپ سے گزارش ہے، جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا، بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ، اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے، اس ایمان کو ڈلوائیں گے، یہ پہلا کام۔ دوسری چیز کیا، اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو ایمان کا ذکر کرو، ذکر تمہیں نفع ہوگا، کرو اللہ کا ذکر۔ میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں، سنو۔ اور کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میرا تذکرہ کرو۔ اور آگے کیا کہا، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں رزق چاہتا ہوں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ذات ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے نا۔ اذان ہو جائے پھر 5 منٹ بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کہہ رہے قرآن میں تمہیں رزق کمانے کی پیدا نہیں، اے نبی جی تم رزق کے چکر میں نہ پڑو، تم کام نہ کرو، ہم تمہیں کھلائیں گے، عزت والی روزی۔ تم نماز قائم کرو، اوروں کی نماز قائم کراؤ۔ میں آپ کو 4 چیزیں رزق کی بتاؤں گا، پھر بات ختم کر۔ آسمانی رزق، تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا، پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر۔ فرمایا عقل مند کون ہے، جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ، عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے، اور رزق کریم دیں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان العظیم استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور ایک ساتھ جڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین، قرض بھی اللہ اتار دیں گے۔ یہ اعمال بتا رہا ہوں، اگلا عمل سنو، قرآن میں اللہ لکھا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، کیمرہ بند کرو بھائی، ان کے لیے کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم، رزق کریم۔ ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے، چاہے دال کھلائی عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا اتنا۔ یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو، جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اور رزق کا ہے، قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو، نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ۔ یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے۔ ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو، جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں۔ ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں، نام لیا سال والے لوگ، سیلاب آئے میں، کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے، 2 منٹ میں نماز ختم۔ نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے۔ نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، خطرناک بات۔ جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رزق کریم، یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو۔ ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
کہتا سعید غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا، روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے، اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ کی مدد کرو، دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو روک رہے ہو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے، ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں۔ کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ دو صفات بتائیں، اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجور خرچ کرو۔ اور اگلی صورت میں کیا بتائے؟ روزی کے 3 اعمال بتائے، کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بستر جو رات کو مصلی پہ زیادہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا، اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلی پہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور روزی کا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا، کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو۔ 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے۔ قرآن میں اللہ کہتے تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ استغفار۔ فرمایا اے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وہی بھیجے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، آخری راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے۔ یہاں جہاں ملے سیمسنگ، موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو۔ 3 کام کر لو، جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو۔